لفظ اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ طلبہ ذرا متوجہ ہوں، یہ لفظ اگر تھوڑی چیز پر پڑھا جائے تو اللہ اسے زیادہ کر دیتے ہیں۔ خوف کی حالت میں اگر اللہ کا نام لیا جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اور غم اگر ان حالات میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم اور غم کی حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر تنگی کی حالت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ تنگی کو حالت کو صحیح فرما دیتے ہیں۔ اور جب کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمزور کو قوی بنا دیتے ہیں۔ ولا ذلیل الا انہ لعلی العزہ۔ اور کوئی آدمی جب مست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، ولا فقیر الا انا عصارہ غنیہ۔ فقیر اگر اس نام سے کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال اس نام کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر غالب فرما دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وتقولته الاسرات، لغزشیں معاف ہوتی ہیں، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اس نام کے ساتھ اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں اور رسول جس نام کے ساتھ بھیجے گئے شریعتیں نازل ہوئیں۔ یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے مستعید ہوتے ہیں، تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ مجادلہ۔ اس صورت میں ہر آیت پہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جتنی صورت کی آیتیں ہیں ہر آیت میں اللہ کا نام ہے، اور پھر بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں ایک مرتبہ اللہ کا نام ہے، اور بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام ہے، اور بعض آیات میں تو 3 مرتبہ اللہ کے نام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام ہے۔ تلک الرسل فضلناہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور بعض آیات میں تو 5 مرتبہ اللہ کے نام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے، بڑے شوق میں رہتے ہیں، ذوق میں رہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسم اعظم کا پتہ چلے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو، حضرت قاری ثناء اللہ صاحب نے اس پر بہترین خلاصہ کیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا، اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے۔ اگر اسکول کے پرنسپل اسے کوئی الٹا کام کرتے ہوئے دیکھیں، وہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک دن ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب اس کے دل سے لفظ اللہ نکلتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب درخت کے قریب آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو اس وقت وہ کہنے لگا، من یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، اس لفظ کا لینا تھا کہ اس بندے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر پڑی، اتنے میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے محسن ہیں، تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر برکت ہے۔ اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی ہو، اگر جھوٹی زبانوں سے آپ یہ نام لیں گے تو اس کی برکات آپ پر ظاہر نہیں ہوں گی۔ اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے۔ ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند، وہ اس میں داخل ہوئے۔ شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا، تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ کتنا رعب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے، اس میں ایک بڑے میاں ہیں، وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ تاتاری سے بابے نے پوچھا باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، سب کو ہمارا خوف تھا، تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا خوف تو تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ جب اس نے کہا نا تجھے کون بچائے گا، تو سید احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ جس لفظ کے اندر برکت ایسی ہے۔ چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں۔ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کر اللہ اکبر کہہ دیتے تھے وہ، تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ایسی ان کی زبان میں تاثیر تھی۔ دوسرے کے دل میں کیسے اللہ کا لفظ اتر جایا کرتا تھا۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے! ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ جو کہا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس ایک مرتبہ کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیں گے۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان بھی بخشتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین